اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان. سلام پاکستان کے چینل پہ. آج کا پروگرام بڑا ہی اہم اور دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کیا انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. بہت سنا جا رہا ہے جی، فون بھی آ رہے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ، کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا؟ کیا کے پی کی حکومت جانے والی؟ کیا علی مین گنڈا پور جا رہے ہیں؟ کیا پنجاب اسمبلی میں پی ڈی آئی پھنس چکی ہے؟ کیا عمران خان صاحب ڈائلاگ کریں گے؟ یہ ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک بات کی تھی، سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ علی خامنائی کے ہاتھ میں فتح کی لائن ہے. جنگ جیت گئے نو ڈاؤٹ. اب اگلا مہینہ نو ڈاؤٹ جولائی میں 3 جو پلانٹ ہے ریٹروگریڈ ہو رہے ہیں، نیپچون ہے، سیٹرن ہے، مرکری ہے. اب 11 جولائی سے لے کے 7 اکتوبر تک کھپر یوگ بھی ہے. بری سی بات ہے. پوری دنیا میں کیا جنگیں ہونے جا رہی ہیں، کیا تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے، کلاؤڈ بلاسٹ، زلزلے ہو سکتے ہیں، کیا کہتے اسٹورمز ہوں، پانی آنا، بارشیں زیادہ ہو جانا، مہنگائی ہونا، سیاسی ہلچل، یہ چیزیں تو دیکھ رہا ہوں. تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے جا رہی. چھوٹی موٹی اسٹرائک جو سرجیکل اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں دنیا میں ممالک لڑ پڑتے ہیں. رشیا نے جیسے بھی قبضہ کیا یوکرین میں اور کسی جگہ پہ کر لیا، یہ چیزیں تو ہیں چلتی رہیں. اب کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی بھی ہوئی، وہ امریکہ چودھری بہادر نے رکوائی، اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب کو مفہوم کہ جناب میں نے تو جنگ رکوا دی، نہیں تو بڑا کچھ ہو جا رہا تھا آپ کے ساتھ کیا. اور وہ جو ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل، اور پھر ادھر سے بیان جو ہے ایران بھی بڑے سخت دے رہے ہیں، تو کیا دوبارہ اسرائیل جنگ کر لے گا؟ نہیں، سوچنا پینا. کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے ہاتھ میں اٹامک پاور کی بھی لائن ہے. مسلمانوں میں وہ اپنے مسلمان ممالک میں وہ سیکنڈ ملک بن چکا ہے اٹامک پاور. وہ جو میں نے دیکھ لی عزت ان کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، فتح کے ساتھ عزت ہے بہت بڑی دنیا میں. وہ یہ ہے اس سال وہ اعلان نہ کر جائیں، یہ دیکھ رہا ہوں اٹامک پاور کا. از نمبر 1. نمبر 2 اگلے سال بھی کر سکتے ہیں، بن گئے ہیں وہ اٹامک پاور، صرف اعلان باقی ہے. ببر شیرو یہ دیکھ رہا ہوں میں نالج آف جفر سے، ایسا دیکھ رہا ہوں. تو ایسا ہے کہ اسرائیل نے اگر کوئی ایسی حرکت دوبارہ کرتا ہے جو مجھے لگتا نہیں کہ بڑی حرکت کر جائے، چھوٹی موٹی بیان بازیاں ہو رہی ہیں، سرجیکل اسٹرائک چھوٹی موٹی ہو جائے، جنگ میں نہیں دیکھ رہا، تو ایران نے پورا اعلان بھی کرنا، ٹھوک بھی دینا، جلدی اعلان کر دینا اگر اس نے حرکت کی. لیکن اعلان ہونے والا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. پاکستان اور ایران دنیا کی 2 بڑی مسلمان طاقتیں بن چکی ہیں، جس سے مغرب کی کانپیں بھی ٹانگ گئی ہیں، چھکے چھٹ گئے ہیں. صاف بتا رہا ہوں. ادھر ہم دیکھتے ہیں ذرا انڈیا کو، یہ بھی بڑے صاحب بہادر بنے ہوئے تھے جی، ہم بہت بڑی جمہوریت ہے. کہا تھا 13 مئی کو کیتو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے لیو میں، جس سے مودی سرکار، مودی کو خاص طور پہ ان کو جگ ہنسائی بھی ملے گی، ان کی سرکار کو بھی ملے گی. رفیل وغیرہ تو میں نے کہا نا گریں گے، سارا کچھ ہوا. اب اس میں کیا ریپیٹ کروں. بات یہ ہے کہ آبی جارحیت کی طرف یہ انڈیا ضرور آئے گا. جیسے پانی چھوڑا، ابھی اور چھوڑتا رہے گا. پانی روک نہیں سکتا. نمبر 1 جنگ کے لیے منصوبہ بندی چاہیے. 100 سال نہیں 1000 سال چاہیے انڈیا کو اب ہم سے جنگ کرنے کے لیے. اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب وہ پلوامہ جیسے اس طرح کے ڈرامے کرتے رہے گا. مکار دشمن ہے نا، رات کے اندھیروں میں گیمیں ڈالنی، ڈرامہ کرنا. اور بھائی اس نے بڑا پاکستان کو پتہ نہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، دہشت گرد ہیں یہ وہ. چائنا شنگھائی میں دیکھ لو کیا اس کے ساتھ ہزیمت ہوئی، کوئی عزت ہی نہیں ملی. اور انڈیا میڈیا تلملا اٹھا، اور ادھر کی سرکار بھی، ادھر عوام بھی. یہ ہوا کیا، مودی نے اپنی نیا گنگا میں ڈبو دی. اچھا اب کیا ہے، کیا یہ ہم پہ حملہ کرے گا؟ کھپر یوگ ہے 11 جولائی سے 7 اکتوبر. سرجیکل اسٹرائک چھوٹی موٹی اگر ہوئی، وہ بھی مجھے لگتا نہیں ہے. مار بڑی پڑے گی ہم سے، ٹوک ٹھاک دیں گے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جنگ منگ نہیں ہونے جا رہی. جنگ آپریشن سرجیکل اسٹرائک میں فرق ہوتا ہے.
جو میں سمجھ رہا ہوں وہ اس طرح کے ڈرامے، میں نے فوج لگا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، کچھ نہیں کر سکتا. لکھ لو پارک پہلے بھی میں نے بہت ٹھوکا ٹھاکا ہے. ہوں ذرا اور کی کہتے ہیں انہوں بس بھی یہی کہنا کتنے پدی تے کتنے پدی کا شوربا بس پڑکا دیں گے. ایڈی کوئی گل نہیں جی. ستاروں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کوئی میں وہ نہیں سنا رہا آپ کو کوئی گیت. 6 کیا کہتے ہیں جولائی کو مشتری بھی ایسٹ سے رائز ہو رہی ہے. وہ ملک پاکستان اور ایران کے لیے بڑی مفید ہے، چائنا کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے. بتا رہا ہوں مفید ہے، وہ یاد رکھنا. گولی بن کے نہیں کھا لینا، وہ بڑا فائدہ دے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو یہ ذہن سے نکالتے ہیں انڈیا کو. عمران خان صاحب ڈائلاگ کریں گے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی شہباز شریف صاحب نے کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں. شہباز شریف صاحب وہ عمران خان ڈائلاگ ان سے نہیں کریں گے. کریں گے تو کریں گے جہاں وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اور عمران خان صاحب کا کو جو بینیفٹ آ رہا ہے وہ 6 جولائی کو مشتری کے لیے آ رہا ہے. اللہ کرے کوئی راستہ نکلے. کوئی نکل سکتا ہے، کوئی نکل سکتا ہے. ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں ہوئے. نمبر 2، کے پی کے میں علی امین گنڈا پور 1/12 کے کھانے کے مالک. سوات والا معاملہ ان کے گلے پڑا ہوا تھا. اور جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کوئی ادھر ہو رہے ہیں، کوئی رائٹ ہو رہے ہیں، کوئی لیفٹ، منافقت ہوئی ہوئی ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسری بات، ابھی علی امین گنڈا پور بیٹھے ہیں اور 6 جولائی کو مشتری سے آ رہا ہے، وہ علی امین کو بھی فائدہ دے گا. ادھر پرویز خٹک صاحب کی ابھی دال گلتی دکھائی مجھے نہیں دے رہی. دوسری بات وہ یہ ہے پنجاب حکومت میں توڑ پھوڑ ہو گئی. یہ جو ارکان جو ایم پی حضرات وغیرہ تھے وہ ٹھاپا ہو گیا. تو انہوں نے کہہ دیا ہے اسپیکر نے، احمد خان صاحب نے، کہ ہم تو بھائی اسی پی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس اور وہی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کوئی نہیں پی ٹی آئی کا ممبر اندر جا رہا ہے، کوئی انج ہو رہا ہے، کسی نے ہکڑیاں پی رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں آ رہا. پنجاب اسمبلی والے معاملے میں لڑائی جھگڑے کہ جی ان کی رکنیت وہ ان کو فارغ ہی کر دیا جی الیکشن کمیشن. ایسا کچھ نہیں، یہ لڑائی جھگڑا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی اس میں کوئی گھبرانے کی بات دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد جو ہے یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. ترمیم بالکل آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ کیا اس میں بھی بڑے بڑے کھڑاک حکومت اپنے فائدے کے لیے لے جائے گی؟ حکومت تو ظاہر ہے اپنے لیے کچھ فائدے تو لے گی، لیکن ذرا اس دفعہ دانت کھٹے ہو جائیں گے 27ویں آئینی ترمیم میں. یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں نالج آف جفر سے. ابھی نہیں ہونے جا رہی، کوئی آج کل نہیں ہو جائے گی. یہ پلان بن رہا ہے جو جفر سے نظر آ رہا ہے. اور 27ویں ترمیم کی طرف آئیں گے، اس میں پھر کوئی اپنے لیے کچھ راستے نکالیں گے، لیکن دانت کھٹے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.